बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 30 सितंबर है। पाकिस्तान को बने 76 साल हो चुके हैं जी, और हमने आज तक कुछ नहीं सीखा है। भुट्टो साहब के साथ जो किया गया, जिस तरह मुकदमे बनाकर उनको जो है फांसी घाट के ऊपर लटकाया गया, उसके बाद जिस जज साहब ने वो फैसला दिया और अदलिया ने ये माना कि वो एक जुडिशल मर्डर था, और आज तक जो है उसके वो एक स्याह दिन के तौर के ऊपर और एक स्याह जो है वो कार्रवाई के तौर पर देखा जाता है। लेकिन अब दोबारा वही चीज़ दोहराई जा रही है, और अब जो है विक्टिम इमरान खान है, शाह महमूद कुरैशी है, असद उमर का नाम जो है वो साइफर केस से निकाल दिया गया। वो किस तरह निकाला गया है वो भी आपके सामने रख देते हैं। साइफर केस में एफआईए ने चालान जमा करवा दिया है, और उन्होंने अपने गवाहान की लिस्ट भी जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि जी बड़े मजबूत गवाहान हैं, वादा माफ गवाह भी बन चुके हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो भी इस केस से नहीं बच पाएंगे, नामजद मुलजम करार दे दिया है। अब उस केस की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी तय हो चुकी है, लेकिन आइन क्या कह रहा है नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, वो भी कुछ तफसीलात रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आइन तो सुप्रीम है नहीं। कहा जाता है, मीडिया में खबरों तक चलाया जाता है, एक राग अलापा जाता है कि जी पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी है, लेकिन आइन कितना सुप्रीम है वो भी आपके सामने रखेंगे। और कुछ अहम अपडेट्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार एफआईए ने अदालत में चालान पेश कर दिया और ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा कर दी है। मुलजिमान की फहरिस्त में असद उमर का नाम शामिल नहीं है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान एफआईए के मजबूत गवाह बन गए हैं। चालान के साथ आजम खान का 161 और 164 का बयान जो है मुंसलिक किया गया है। आजम खान साहब अभी तक सामने नहीं आए। कुछ अर्सा पहले उनका एक रिटर्न बयान जो है वो दिखाया गया था मीडिया के ऊपर कि जी आजम खान ने बयान दे दिया है कि इमरान खान ने जो है साइबर की सारी एक झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी रची, और उसमें जो है हम लोग शामिल थे, हमें जो है इमरान खान ने वर्गलाया और प्रेशराइज किया, साइबर की कोई हकीकत नहीं है, कोई रिजीम चेंज नहीं हुई। तो इस तरह का एक बयान उनका सामने आया था, लेकिन आजम खान अभी तक सामने नहीं आए। वो कहाँ हैं, वो कहाँ नहीं है, ये तो खैर अब सामने आ जाएगा। लेकिन जब अदालत बुलाएगी और पूछेगी कि जी अब आजम खान साहब को पेश किया जाए, तो पता चलेगा कि आजम खान साहब जो हैं वो क्या बयान देते हैं। लेकिन अभी जो चालान जमा करवाया गया उसमें ये कह दिया गया है कि जी आजम खान साहब जो इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं। 161 और 164 का बयान मुंसलिक कर दिया गया चालान के साथ। इमरान खान ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर कॉपी इमरान खान के पास पहुंची जो वापस नहीं की गई। शाह महमूद कुरैशी ने 27 मार्च को तकरीर की, फिर इमरान खान की मामनत की। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की 27 मार्च की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट भी चालान के साथ मुंसलिक किया गया है। एफआईए ने 28 गवाहों की लिस्ट चालान के साथ अदालत में जमा करवा दी है। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा असद मजीद, साबिक सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद, एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाज तिरमिजी समेत साइफर वजारत खारजा से लेकर वज़ीर-ए-आज़म तक पहुंचने तक के तमाम अफराद गवाहों में शामिल है। यानी कि इमरान खान के जितने भी नीचे अमला था, वज़ीर-ए-आज़म हाउस का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वजारत दाखिला तक तमाम जितने भी लोग थे, अदारों के जो लोग थे, उन सबको जो है वादा माफ गवाह और उनके नाम जो हैं वो इससे चालान में जमा करवा दी गए। वो कह रहे हैं कि जी इन सब ने जो है इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दी गई। अब ये खैर केस चलेगा, अभी तो एफआईए ने चालान जो है पेश किया है, और जो है अब जब अदालत में कार्रवाई होगी तो पता चलेगा जी किस किस ने क्या बयान दिए हैं। अब ये जो असद मजीद साहब हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, उनका भी बयान जो है वो करवा दिया गया। हालांकि इन्हीं के ज़रिए जो है वो साइफ़र आया था, और इन्होंने उस टाइम तो जो है वो इनकार कर दिया था कि नहीं जी साइफ़र बिल्कुल हकीकत है। पहले तो ये कह रहे थे कि जी साइफ़र है ही नहीं, साइफ़र की कोई हकीकत नहीं है। अब ये मान चुके हैं कि जी साइफ़र है, और साइफ़र की कॉपी जो है इमरान खान ले गया। अब इसके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि इमरान खान उस टाइम वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने काबीना की मीटिंग बुलाकर जो है साइफ़र को डिक्लासीफाई किया। आर्मी चीफ के जो है वो तो ऑलरेडी उनके पास था, पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस थे उमर अताब बंदयाल साहब, उनको भेजा। उन्होंने तो खैर क्या उसके ऊपर कार्रवाई करनी थी, लेकिन खैर अब जो है साइफर का मुकदमा, ये भी बिल्कुल तोशाखाना केस की तरह का एक मुकदमा है जो बनाया गया है। लेकिन साइफर का मुकदमा बना दिया गया है। गवाहान के जो है वो बयानात भी कलम बंद करके चालान जो है पेश कर दिया गया है। तो बात यह है कि जी जैसे भुट्टो साहब के साथ किया गया था वो भी एक झूठा मुकदमा था, और बनाकर जो है भुट्टो को फांसी के ऊपर चढ़ा दिया है। तो क्या आज तक भुट्टो मर सका? नहीं, भुट्टो के नारे आज भी लगते हैं। पीपल्स पार्टी की अगली जितनी भी सियासत थी या जितनी पहले कर चुकी है पीपल्स पार्टी, वो सिर्फ भुट्टो के नाम पर करती आई है। तो इस तरह करने से क्या इमरान खान की पार्टी खत्म हो जाएगी, पीडीए खत्म हो जाएगी? तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले 2 दफ़ा इमरान खान को कत्ल करने की साजिश जो है वो हो चुकी है, उनके ऊपर कातलाना हमला भी हो चुका है।
بات وہی ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ اب یہ ایک کیس بنا دیا گیا، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ لیکن اسد عمر صاحب جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے بڑے اہم حصہ ہیں اور بڑے اہم عہدے کے اوپر تھے۔ اب ان کو جو ہے صرف اس وجہ سے اس لسٹ سے باہر کیا گیا، ملزموں کی لسٹ سے، کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دیا اور انہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اور جنہوں نے نہیں چھوڑی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ جی آپ جو ہے وعدہ آپ گواہ بنے، آپ چھوڑیں اور پی ٹی آئی کو آگے لے کر چلیں۔ عمران خان کا آپ کے ساتھ پارینہ ہو چکے ہیں، ان کو چھوڑ دیں تو آپ کو جو ہے معافی مل جائے گی۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں جی، میری تو سیاست ختم ہو جائے گی اور میرا تو جو نظریہ عمران خان کے ساتھ ہی ہے، تو اب ان کو بھی جو ہے اس میں رگیدا جا رہا ہے۔ اور اب اس کے اوپر کچھ ہمارے جو صحافی ہیں جو پہلے کبھی بڑے عمران خان کے حامی ہوتے تھے، لیکن جب عمران خان کی حکومت آئی تو عمران خان نے ان کو نوازا نہیں، تو اب وہ سارے عمران خان کے مخالف ہیں۔ مبشر لقمان صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان اینڈ شاہ محمود will face serious charges in a case of diplomatic mail being leaked out, can be jailed for 14 years minimum, trial to begin any time۔ کہ جی عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے جو ہے ان کے خلاف سیریس چارجز ہیں، ڈپلومیٹک جو میل تھی اس کو لیک کیا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے عمران خان اور شاہ محمود کے خلاف جو ہے 14 ایئرس کی جو ہے انہیں جیل ہو سکتی ہے، ٹرائل شروع ہو سکتا ہے کسی بھی ٹائم، کیونکہ ایف آئی اے نے چلان جمع کروا دیا ہے۔ تو ہم نے کچھ نہیں سیکھا ہے، اور 76 سال اگر آج ہمیں ہو گئے ہیں کہ ہم آج بھی یہیں کھڑے ہیں، تو یہی ہمارے تجربے، یہی ہماری سوچ کا نظریہ اور یہی ساری جو ہے طریقہ کار اور یہی کاروائیاں تھی جو ہم یہاں کھڑے ہیں، اور ابھی بھی ہم ویسے ہی چل رہے ہیں۔ بس دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہماری قوم کو جو ہے وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کرے اور ان کو اپنا حق مانگنے کی جو ہے وہ ہمت دے، کیونکہ جب تک قوم ایسے گھروں میں بیٹھی رہے گی اور قوم اپنے حق کے لیے جو آواز نہیں اٹھائے گی اور لیڈر کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی اور یہ سوچے گی کہ جی ہم صرف ووٹ ڈالیں گے اور اپنا غصہ ووٹ کے اوپر نکالیں گے، تو ووٹ اور الیکشن کی سیٹنگ تو آلریڈی ہو چکی ہے۔ تو بہرحال یہ جی اب صورتحال ہے، سائفر کیس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ لیکن جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان اگر انکار کرے گا اور اگر گھٹنے نہیں ٹیکے گا، جس طرح باقی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ٹیک چکی ہیں، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لیٹ چکے ہیں، بری طرح لیٹ چکے ہیں، منتیں پاؤں پکڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جیسے مرشد آپ کہیں گے ویسے ہی چلیں گے، ہمیں صرف جو ہے وزیر اعظم بنا دیں، جیسے آپ کہیں گے آقا آپ ہی ہوں گے، حکم آپ کے ہی مانے جائیں گے، بس ہمیں جو ہے پاکستان آنے دیں اور ہمیں جو ہے دوبارہ سے ایک جو پروٹوکول ہیں اور دوبارہ سے جو ہے ایک دفعہ سیاست کے مزے لینے دیں، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی چلیں گے۔ تو اگر عمران خان اس بات پر نہیں آئے گا تو پھر عمران خان کا حال وہی ہوگا جو بھٹو کا ہوگا۔ تو یہ فیصلہ تو سسٹم اور نظام کی طرف سے اور مافیا کی طرف سے کر لیا گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے، اور اگر کوئی انسان جس کو اللہ عزت دینا چاہے، پوری دنیا بھی اس کے خلاف ہو جائے تو اس کی عزت میں کمی نہیں لا سکتی۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ آنے والے جو دن ہیں اور جو آنے والے کچھ 1-2 ماہ ہیں، یہ بڑے اہم ہونے جا رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے نظام کو لے کر۔ نواز شریف صاحب انتقام کی بجائے ملک ٹھیک کرنے پر توجہ دیں گے۔ پارٹی قائد نے 2017 کے کرداروں کا احتساب کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس وقت ایک ہی کام ہو سکتا ہے، ملک کو ٹھیک کریں یا پھر انتقام لینے میں لگ جائیں۔ یہ بساک ڈار صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ جو 2017 میں جو ہے ہم نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا تھا، تو پھر اب یہ جو کچھ دن پہلے تقریر کی ہے اور بڑے نعروں سے گونجے ہیں نواز شریف صاحب کے جی احتساب ہوگا، اب نہیں ہوگا، بہت ہو چکا، اب جو ہے فل لیٹ گئے ہیں، فل لام لیٹ ہو گئے ہیں، بلکہ اب تو خیر چاٹ رہے ہیں اور بری طریقے سے جو ہے بوٹ پالش کیے جا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف، خرم دستگیر، عرفان صدیقی اور محمد زبیر سمیت کئی پارٹی رہنماؤں نے حال میں ہی عندیہ دیا ہے کہ پارٹی اب سابق آرمی چیف باجوہ اور فیض حمید کے احتساب کا مطالبہ نہیں کرے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا خیر، اور کیونکہ نہ تو ادارے اتنے مضبوط ہیں اور نہ ہی پارلیمنٹ میں اتنی پاور ہے، کیونکہ ساری سیاسی جماعتیں تو آلریڈی لیٹ چکی ہیں، اور جب لیٹیں گے تو پھر عزت سے اٹھ تو نہیں کھڑے ہوں گے، اور عزت اور تکریم پھر کہاں کی، اور پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے والی باتیں تو بڑی جو ہیں وہ دور کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جس ٹائم کی صورتحال ہے، تمام تر سیٹنگز جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، نواز شریف صاحب جو ہیں واپس آ رہے ہیں۔ اب جو نواز شریف صاحب کی سزا معافی ہے، تاحیات نااہلی جو ہے، اس کے حوالے سے جو ہمارا آئین کہتا ہے وہ صورتحال آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جی تشریح کر دی ہے کہ جی تاحیات نااہلی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، جب آئین میں تبدیلی ہوگی تب جو ہے وہ تاحیات نااہلی ختم ہو سکتی ہے۔ اور آئین میں تبدیلی کیسی ہوگی؟ جب پارلیمنٹ ہوگی اور پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت ہوگی، وہ پارلیمنٹ جو ہے آئین میں تبدیلی کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے تاحیات نااہلی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اب نواز شریف صاحب کی جب تاحیات نااہلی ختم نہیں ہوں گی تو نواز شریف صاحب اگر واپس آ بھی جائیں
تو وہ وزیر اعظم تو نہیں بنیں گے، لیکن نواز شریف صاحب نے جو مطالبے رکھے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور اب جو سہارا لیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم کرنے کے لیے، وہ الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ہیں اس کا سہارا لے کر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن جب سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل کی تشریح کر دی تو الیکشن ایکٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور آئین سپریم ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جی کیا پاکستان میں واقعی آئین سپریم ہے؟ تو یہ بھی جو ہے صرف ایک مذاق ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آئین تو جن کا سپریم ہے اور طاقت جن کے پاس ہے وہ آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں۔ آئین تو صرف آپ اور ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں آئین ہے، پاکستان میں عدالتیں ہیں اور یہ اس طرح جو ہے کام کرتی ہیں، یہ بس دکھاوے کی حد تک ہے۔ باقی دیکھتے ہیں کہ اب نواز شریف صاحب جو واپس آئیں گے، اور جہاں تک رہ گئی ان کی پروٹیکٹیو بیل، تو وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ جو ہے باحفاظت عدالتوں تک پہنچ سکے، ان کو عدالتوں تک پہنچنے سے پہلے گرفتار نہ کیا جائے۔ تو پروٹیکٹیو بیل کی جو اہمیت ہے وہ صرف اتنی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، ان کی نااہلی کیسے ختم کی جاتی ہے۔ ہمارے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ آئین کی کتنی کی عزت بحال کروا پاتے ہیں، کیونکہ اگر آئین کہتا ہے کہ جی تاحیات نااہلی ختم نہیں ہوگی تو پھر نواز شریف صاحب کیسے وزیر اعظم بنیں گے؟ اب سپریم کورٹ اور چیف جسٹس اور جو ہمارے لارجر بینچ ہے، 15 رکنی جو لارجر بینچ ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن ابھی تک جو ماحول بن رہا ہے اور جو سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ نواز شریف صاحب ہی جو ہے ان کی جے ہوگی، اور نواز شریف صاحب کے لیے تمام تر جو سیٹنگز ہیں وہ کر لی گئی ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب اور یہ پیپلز پارٹی ہو گئی یا جتنی بھی اور جماعتیں ہیں، یہ جو ہے سر تسلیم خم کر کے چلتی ہیں، اور سر تسلیم خم جو کرے گا وہی چلے گا، اور جو سر اٹھائے گا اس کے ساتھ پھر جیسے بھٹو کے ساتھ ہوا تھا اور اب جو عمران خان کے ساتھ کرنے کی تیاری ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ تو یہ جی ابھی کی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔